اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ 21 ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اور 21 رمضان جو ہے وہ مخصوص ہے شہادت مولا کائنات کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں ہم نے 2 دن اور بھی پروگرام کیے، کل اور پرسوں، جس میں ہم نے مولا کائنات کی ولادت سے لے کر اور رسول کی وفات تک کے جو واقعات تھے اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ آج رسول کے بعد مولا کائنات کی جو مظلومیت شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو مولا کائنات کا کردار ہے، وہاں سے لے کر اور شہادت تک کے واقعے کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ مولانا احمد نقوی صاحب موجود ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور صاحب، کل جو ہم بات کر رہے تھے جو پچھلے پروگرام کے حوالے سے، کہ جس میں ہم نے رسول کی شہادت تک کی، رسول کی وفات تک کی جو واقعات ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب رسول کی وفات ہوتی ہے اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد جو معاملات رہتے ہیں، 75 یا 95 دن جو دو روایتوں کے اندر ہے، اور اس کے بعد رسول کی جو بیٹی ہے، ہم نے کل یہ بات کو ڈسکس کیا کہ خود رسول اکرم کے جنازے میں بھی جو ہے وہ لوگوں نے شرکت نہیں کی، بلکہ وہ جو ہے وہ کچھ دوسرے امور میں جو ہے وہ بزی رہے، اور مولا کائنات نے تجہیز و تکفین کے فرائض جو ہے وہ انجام دیے۔ 75 یا 95 دن کے بعد رسول کی بیٹی، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں تمام مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں رسول کا، کہ بھائی ان کی بیٹی یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئی کہ مجھ پر وہ مظالم ڈھائے گئے جو اگر پہاڑوں پر پڑتے تو وہ جو ہے وہ ریزہ ہو جاتے، اور اس طریقے سے۔ تو ایسا 75 دن 95 دن میں کیا مظالم ڈھائے گئے، اور کہ رسول کی بیٹی، ظاہر ہے کہ مبالغہ رہی تو رسول کی بیٹی نہیں کر سکتی، صحیح۔ کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جناب سیدہ کا جو ربط نبی کریم سے بہت شدید تھا، ان کے لیے خود یہ مصیبت بہت بڑی تھی کہ باپ کا سایہ نہ رہا۔ صرف باپ کا سایہ نہ رہا، خود اظہار بھی کیا انہوں نے کہ اب وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، اب اس گھر میں، اس آنگن میں وحی بھی نہیں آتی ہے۔ صحیح۔ یہ بھی جناب سیدہ نے اظہار کیا اس بات کو، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ ساتھ میں نبی کریم کے جانے کے ساتھ ایک خدائی عمل تھا، خدائی وہ ایک فیصلہ ہے۔ ساتھ میں ایک ایسا بھی کام ہوا کہ حضرت امین علیہ السلام کے اس حق کو جو خدا نے دیا ہے ریکگنائز نہیں کیا گیا، صحیح اور انہیں جو ہے وہ بالکل، جس کو کہتے ہیں کہ کنارے پہ رکھ دیا گیا۔ صحیح ہے۔ یہ ایک جناب سیدہ کا ایک قلق بہت شدید ہے، اور جناب سیدہ اپنے باپ کے غم میں ماتم کرنا چاہتی ہیں، رونا چاہتی ہیں۔ تو اب آپ اگر نقشہ دیکھیں تو نقشے کے اعتبار سے مسجد نبوی ہے، ایک پہلو میں نبی کا حجرہ ہے اور ایک پہلو میں علی کا گھر ہے۔ صحیح۔ تو بیٹی کو اگر باپ کی قبر پہ جانا ہو تو کہاں جائے گی؟ صحیح۔ سامنے حجرے میں جائے گی، صحیح۔ قبر دفن کیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ جناب سیدہ اپنے باپ کا ماتم کرنے کے لیے بقی جاتی تھی، صحیح۔ اور پھر ڈیٹیل لکھی ہے وہاں پر آ کے۔ تو جانے کی وجہ کیا تھی؟ جانے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے شکایت کی کہ علی فاطمہ سے کہو کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، تو رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں جو ہے وہ رونے سے تکلیف ہوتی ہے، ہمارے کام رکتے ہیں۔ تو سیدہ نے بھی کہا کہ میں چند دنوں کی مہمان ہوں، میں رونا تو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ تو علی نے امیر المومنین یہ سبیل بنا دی کہ آپ جو ہے وہ دن میں وہاں رو لیا کریں، رات میں یہاں رو لیا کریں۔ صحیح۔ تو آپ خود بتائیے کہ بیٹی اپنے باپ پہ رونا چاہتی ہے تو قبر کے قریب جاتی ہے، قبر سے دور جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ ایسی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ظلم ہے، جس کو کیسے ہم وہ کر سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی یعنی کہ بیٹی کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ نہیں رو اپنے باپ پہ۔ صحیح۔ اور وہ شہر سے باہر جا رہی ہیں، اس وہ زمانے کے ظاہر ہے کہ مدینہ سے باہر مدینہ چھوڑ کے راستہ۔ بقی کی طرف جا رہی ہیں صحیح۔ رونے کے لیے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ کو یہ ظلم نظر نہیں آتا ہے؟ صحیح۔ یقیناً ظلم ہے۔ اور جیسا معاملہ ہو رہا ہے تو اس سے پیچھے جو معاملہ در بطول پر حضرت امیر کی تلاش میں آنا، اور در بطول کو آگ لگانا، دروازے کو گرا دینا، جناب سیدہ کی پسلیوں کا ٹوٹنا، جناب محسن کا شہید ہونا، مولا کائنات کو لے کر پھر جناب علی حضرت زہرا کو تماچا مارنا بعض روایات میں، اور بعض میں وہ تازیانہ مارنا کہ دملج کا نشان بازو بند پر بندھا رہے بازو پر، پھر اس کے بعد حضرت امیر کے گلے میں جو ہے وہ رسن باندھ کر لے جانا۔ یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ معمولی بات ہے؟ صحیح۔ معمولی بات نہیں۔ اور وہ جناب سیدہ
کہ جو آیت تطہیر کا مصداق ہیں، انما یرید اللہ کا مصداق ہے، اور سب سے بارز ترین مرکزی ترین نقطہ ہے، ان کی بات کو سچا نہ سمجھ کر ان سے گواہوں کا طلب کرنا اور ان کو ایسے ٹریٹ کرنا جیسے عام انسانوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ گھرانہ تو وہ ہے کہ جن کے گھرانے پہ نبی کریم جو ہے وہ 6 ماہ تک مسلسل یہ جملہ کہتے رہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اتنی عظمت ہے اس دیوار کی، اس گھر کی، کہ نبی کریم آ کے یہ جملہ کہتے ہیں اور بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے۔ اور یہ گھر اور یہ دیوار کوئی آزاد جگہ پہ تو نہیں ہے، مسجد میں ہے، لیکن کوئی بھی علی کے دروازے پہ آئے گا تو مسجد میں تو پہلے آئے گا نا وہ، صحیح، اس کے بعد ہوگا۔ اور وہیں پہ ہم نے یہ ماجرا دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ آگ لے کر آئے ہیں، لکڑی لے کر آئے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، تو آپ کو یہ کم مصیبت لگتی ہے؟ یہ ساری مصیبتیں ہیں، اور ان ساری مصیبتوں کا آپ جمع کریں نا تو بیسیکلی ان میں سے ایک بھی مصیبت ہو نا تو بہت بڑی ہے کہ کس کی نسبت سے آ رہی ہے۔ صحیح، بالکل، ایک تو یہ ہے کہ غم ہے جو سیدہ کو لاحق ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ناقدری ہو رہی ہے اور بے توقیری ہو رہی ہے صحیح، اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اور مسلمان نا اپنے ہی رسول سیدۃ کی بیٹی کے ساتھ، النساء العالمین ہیں، عالمین کی خواتین کی سردار ہیں، ان کو آپ ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں؟ صحیح، ان کو ایک عام خاتون کا بھی مرتبہ دینے کو تیار نہیں ہیں آپ۔ صحیح، تو کہا پھر یہ جملہ بنتا ہے کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالی، مجھ پہ وہ مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں کہ اگر وہ روزوں دنوں پر ڈالی جاتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ پر یہ ساری چیزیں آپ جوڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ سارا معاملہ صرف 3 مہینے کا ہے میکسیمم، صحیح ہے، میکسیمم 3 مہینے کا ہے۔ رسول کی وفات کے بعد سے لے کے اور بس اور یہ میکسیمم 3 مہینے کا بھی ہم کہہ رہے ہیں، بیسیکلی یہ سارا ماجرا تو جو مصیبتوں کو سلسلہ ہے وہ تو پہلے ہفتے میں ہو گیا ہے۔ شروع ہو گیا، صحیح، پہلے ہفتے میں اس عرشی بیوی کو، اس عرشی گھر کو اتنا بے توقیر کر دیا کہ فرشی بنا دیا، نہ گھر کی حیثیت رہ گئی، نہ حضرت امیر کی حیثیت رہ گئی، نہ جناب سیدہ کی حیثیت رہ گئی، نہ حسن شریفین کی حیثیت رہ گئی۔ حسن شریفین جن کے لیے رسول کے سجدوں کو طول مل جاتا تھا، صحیح، جن کے لیے نبی کریم جو ہے وہ ممبر سے نیچے اتر جاتے تھے، ٹھیک ہے، بیٹی جس کے گھر میں بغیر اجازت نبی داخل نہیں ہوتے تھے، صحیح، آپ سب کچھ آ کے دیکھیے، آ کے وہ سب کچھ ختم ہو گیا، صحیح، سب کچھ ختم ہو گیا، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں۔ انفارچونیٹلی سب کچھ جو ہے وہ مسلمانوں نے ہی کیا، ہاں، بظاہر مسلمانوں نے، یہ اور پھر یہ اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، صحیح۔ تو بالآخر یہ تو کہا اصل جائے۔ کیا وجہ نظر آتی ہے کہ وہ علی کہ جس کی ہم نے پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ بات بھی کی، جنگ خیبر میں جن کے کارنامے، جنگ خندق میں جن کے کارنامے، جنگ بدر میں جن کے کارنامے، رسول کی وفات کے بعد ان کے ساتھ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، ان کو پکڑ کے لے کر جایا جا رہا ہے، ان کے گھر پر جو ہے وہ اس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ بالکل جو ہے وہ انہوں نے ایک طریقے سے خانہ نشینی اختیار کی، خاموشی اختیار کی، اور ایک طویل عرصے تک تقریباً 25 سال کے آس پاس جو ہے وہ یہ اس کی کیا مین ریزن سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں یہاں پر آپ پہلے حضرت امیر کی شخصیت کو سمجھیے کہ حضرت امیر کی جو شجاعت ہے نا، یہ عام شجاعتوں سے ہٹ کر ہے، بہت ہٹ کر شجاعت ہے۔ اور عام شجاعتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ شجاعت حقیقت میں نتیجہ ہوتی ہے ایک ڈر کا۔ جب آپ پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کو اپنی جان کا ڈر ہے، اور جب آپ دفاع کریں گے اور بے دھڑک اپنے دشمن کو ختم کریں گے تو آپ کیا کہلائیں گے؟ شجاع کہلائیں گے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ شجاعت ناشی ہوتی ہے خوف سے، جبکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت خوف سے ناشی ہی نہیں ہے، خوف کا عنصر وہاں پر نہیں ہے، صرف اور صرف شجاعت موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے کسی سے خوف ہی نہیں ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مال کی پرواہ نہیں ہے، صرف اور صرف ذات خدا کو دیکھتے ہیں، ذات نبی کو دیکھتے ہیں۔ یہ حضرت امیر کا کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب آ جائیے کہاں پر کہ مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ابھی تک نبی کے زندہ ہوتے تو انتہائی شجاع انسان تھا، اور جناب علی جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ 25 سال تک انتہائی خاموش، صحیح،
کوئی کارنامہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہوں، جناب علی کے گلے میں رسن ہو اور علی کچھ نہ کہے تو یہ علی کی شجاعت ہے. علی کے گھر میں حملہ ہو جائے اور گھر پامال ہو جائے، بچہ شہید ہو جائے، علی کچھ نہ کہے، یہ عین شجاعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات ذاتیات کی نہیں ہے، بات وظیفے کی ہے، بات ذمہ داری کی ہے. اب اگر علی کی ذمہ داری کسی جگہ پہ تلوار چلانے کی ہے تو آپ علی اس تلوار کو چلاتے ہوئے دیکھو گے تو علی کو کہو گے شجاع، اور علی کو کسی جگہ یہ ذمہ داری ہو کہ تلوار سنبھال کر کے رکھنی ہے، تلوار نکلنے نہ پائے، تو آپ اس کو شجاع نہیں کہو گے. یہ بھی شجاعت ہی کا مظہر ہے. اب وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ بہرحال جو بھی ہے ان کے خلاف تلوار نہیں نکالی جائے گی، اور جس طرح سے بھی ہو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کسی مورد میں بھی اپنے ذاتیات کے معاملے میں کبھی بھی تلوار کا بات نہیں کی. ہاں ایک جگہ پہ نظر آتا ہے، اور وہ بھی جناب سیدہ کی شہادت کے بعد اور جناب سیدہ کی قبر کو مخفی کرنے کے بعد. صحیح. کہ جب مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو نماز پڑھیں گے تو حضرت علی نے جو ہے وہ مختلف قبریں بنا دی ہیں، 70 قبریں بنا دی ہیں، اور اب نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ خبردار جو ہے وہ. صحیح ہے. اب یہاں پر آ کے وہی علی ہے کہ جو 25 سال تک خاموش رہے ہیں، لیکن اس 25 سال میں یہاں پر آ کے اس طرح سے جرأت مندانہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی کی ہمت ہے تو یہاں سے خط بھیج دیا. تو اب یہاں پر بھی علی کی شجاعت ہے، اور خاموشی میں بھی علی تبدیل نہیں ہو رہا ہے. علی کا وظیفہ تبدیل ہو رہا ہے، ذمہ داری تبدیل ہو رہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. تو لہٰذا یہاں پر یہ سوال کرنا کہ علی کا خاموش رہنا کیوں ہے، آپ سوال یہ کرو کہ علی کا تلوار چلانا کیوں ہے. صحیح. جس وجہ سے علی کی تلوار چل رہی ہے اسی وجہ سے علی کی خاموشی، اور دونوں وجہ کیا ہے؟ حکم خداوندی، اطاعت رسول. تو لہٰذا یہاں پہ بالکل میٹر کرتا ہے کہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اتنا طاقتور ہو، اتنا شجاع ہو، اور اسے جناب علی جو ہے وہ رسن باندھ کر حاضر کر دیا جائے اور کچھ نہ کہے. تو یہ بھی حقیقت میں شجاعت کا مظہر و مصداق ہے. پھر ہم نے کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ 25 سال تک یہ خاموشی رہی، اور پھر جو ہے وہ لوگ آئے کہ جی آپ خلافت کے منصب پر جو ہے وہ آ جائیں، اور اس طرح سے تو پھر مولا نے اس خلافت کو جو ہے وہ ایک طریقے سے قبول کیا. صحیح. اس حوالے سے اب یہاں پر بھی آ کے ہمیں لگتا ہے کہ 25 سال کے بعد حالات اچھے ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یعنی کہ جو غلط ہو گیا وہ غلط چل ہی رہا ہے نا. 25 سال کے بعد بھی آئے اور لوگوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ توبہ کر کے بیعت کی، یا نہیں علی پر احسان کر کے بیعت کی؟ توبہ تھوڑی کی. اگر توبہ کرتے تو علی کو پہلا مانتے نا. صحیح. علی کو چوتھا مان کر بیعت کی. ابھی بھی وہ اپنی غلطی پر مصر تھے. صحیح. جبھی تو چوتھا مار رہے تھے، اور علی سے ڈیمانڈ بھی تھی کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور علی نے ان سب، امیر المومنین علیہ السلام نے ان سب چیزوں کو نہیں مانا، تو بڑے نعرے بھی لگے وہاں پر. لیکن چیزیں جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے علی کے ہاتھ میں آ چکی ہیں. صحیح ہے. خدا کی طرف سے تو علی کے ہاتھ میں، خدا علی ابن ابی طالب خدائی نمائندہ تو ہیں. صحیح ہے. لوگوں نے کہا کہ چلو ہماری بھی بن جاؤ، تو لوگوں کو بنا سے علی کی صحت پہ کوئی فرق پڑا کیا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن علی کو جیسے بیہیو کرنا تھا علی نے ویسے بیہیو کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ چکے ہیں حضرت امیر کے بارے میں کہ انہ لأخیشن فی اللہ، کہ اللہ کے معاملے میں علی انتہائی شدید ہیں. ذرہ برابر بھی جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں لے تو لا اللہ سے کام نہیں لیتے ہیں. صحیح. چلنے دیتے ہیں. صحیح ہے. خدا کی. تو یہاں پر آ کے نظر آتا ہے کہ جیسے ہی حضرت امیر کی زندگی حکومت لوگوں نے جب آئی اور کوئی اور ان کے پاس آپشن نہیں رہا، تو حضرت امیر نے جب اپنے طریقے سے چلایا تو حضرت امیر نے جنگیں ہی چلائی. اب اس زمانے میں جنگ صفین ہو گئی، جنگ جمل ہو گئی، جنگ نہروال ہو گئی. یہ جنگوں میں اور وہ جنگوں میں جو اس زمانے میں تھی، جو رسول خدا کے زمانے میں تھی، کیا بیسک فرق نظر آتا؟ بہت بیسک فرق یہ تھا کہ وہ جنگیں جو ہے وہ کافر و مشرکین لڑ رہے تھے، مقابل میں تھے، اور یہاں پہ کلمہ گو تھے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو جنگیں ہو رہی تھی تعویل وہ ہو رہی تھی. یعنی کہ اس جنگ کے لیے بھی غلط کو غلط کہنے کے لیے کتنی کلیئرٹی چاہیے آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں.
کیونکہ یہ تو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں نا، صحیح ہے، یہ تو اسلام کے نام پر ہے. کتنی کلیئرٹی چاہیے. اور نبی کریم نے اس بارے میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ حضرت امیر جو تعویل پہ جنگ کریں گے، وہ کلیئرٹی کی بڑی ویلیو ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے، لیکن مائٹ ہے، رانگ ہے، غلط ہے. زیادہ ڈیفیکلٹ ہے یہ، کیونکہ یہ اپنوں کے ساتھ ایک طریقے سے اپنوں کے ساتھ بظاہر اپنے. ہاں. تو اب یہاں پر آ کے جو جسو کہتے ہیں نا کہ جسمانی طاقت کے علاوہ ذہنی شعور کی جو سو کہتے ہیں نا کہ کنفیوژن جو ہوتا ہے، میں اسی لیے لفظ استعمال کرو، کلیئرٹی کتنی ہے. صحیح ہے، کتنا کلیئر ہے کہ علی کو یہ 2 دونی 4 نظر آ رہا ہے، 1 جمع 1 نظر آ رہا ہے، اور علی اس 1 جمع 1 کی بنیاد پر امیر المومنین علیہ السلام جہاد بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا جہاد نہیں ہے کہ چلے گئے، نہیں، لشکر تشکیل دے رہے ہیں. صحیح ہے، اور سامنے والے بھی علی ابن ابی طالب کے خلاف اپنی کارروائی کر رہے ہیں، اور مختلف لوگوں کو استعمال کرنا. مختلف لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، پاور کو استعمال نام کر رہے استعمال ہیں، ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں نا کہ قوت کو حاصل کرنے کی تگودوں میں لگے ہوئے ہیں. صحیح، لیکن آپ دیکھیے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جو کمال ہے نا، وہ ایک کلیئرٹی ہے. صحیح ہے، بہت کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے کہ آپ جو ہے وہ جنگ صفین کہ جب تم حکومت کے نہیں ہو، جب تم خدا کے نمائندے نہیں ہو، ہمارے نمائندے نہیں ہو، تم غلط ہو. صحیح، لوگوں نے کہا بھی کہ اس کو تھوڑا جانے دیں، تھوڑا سا گزارا کر لیں، آپ کی حکومت چلتی رہے گی. علی کو حکومت چاہیے کب تھی؟ صحیح ہے، ان کے لیے تو حکومت اور بغیر حکومت کا معنی آج تک بھی تو 25 سال سے خاموشی بیٹھے ہوئے تھے نا. صحیح، ان کے لیے تو وظیفہ میٹر کرتا ہے، آج وظیفہ ہے تو انجام دے رہے ہیں. صحیح، تو لہٰذا انہوں نے اس میں کسی قسم کی پرواہ نہیں کی. صحیح، پھر اس کے بعد جناب علی جو ہے وہ یہ جنگ صفین کا معاملہ ختم ہوا، تو پھر جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ نہروان کی بات آ گئی. تو جنگ نہروان، تو وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ بہت کلیئرٹی ہے کہ جنہوں نے جنگ صفین کے اختتام پر حکم کو تشکیل دیا اور حکم نے جو اپنی کارروائی کی، ان سب کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے. تو حضرت امیر کے خلاف جنگ کی، تو حضرت امیر نے ان لوگوں کی سرکوبی کی. ایک تو خلافت پہ آنے کے بعد کچھ یہ جنگوں کا جو معاملہ رہا، اور جی. مولا کائنات کو یہ جنگیں کرنا پڑیں یا لڑنا پڑیں. خود مولا کائنات کا جو خلافت کا جو عرصہ رہا، وہ مولا کی طرز حکومت، طرز عدالت، اس پر اگر ایک تھوڑا سا کچھ بریف بتا سکیں. مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے بہت سی چیزیں لوگوں کو سکھائی ہیں اور تعلیم دی ہیں آگے کے لوگوں کے لیے، کہ طرز حکومت میں بیت المال کے حالات دیکھیے حضرت امیر کے بڑے ہی نرالے ہیں کہ وہ جو ہے بیت المال کا چراغ بھی ذاتی گفت و شنید کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ بجھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ جب تک بیت المال کی کارروائی مکمل نہ ہو وہ اپنے گھر نہیں جاتے ہیں، بیت المال کو بالکل کلیئر کر دیتے ہیں، بیت المال کو جم بندی کے لیے استعمال نہیں کرتے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ان کے اندر نظر آتا ہے. پھر اپنے عمال پر بہت گہری نظر ہے، جو عاملین ہیں، جو مختلف شہروں میں امیر المومنین کی طرف سے منسوب ہیں، صحیح، تو ان کے ساتھ باقاعدہ ریلیشن، خط و کتابت کے سلسلے، اور ان کو سکھانا کہ تمہیں کیسے سیکھنا ہے، صحیح، وہ اپنی جگہ پر ہے کہ تمہیں کیسے حکومت کرنی ہے. پھر اپنے ہی جگہ پہ مدینہ کے اندر ہی علی کا خود بازار میں جانا، لوگوں کے ساتھ انگیج ہونا، اور خود چیزوں کو بالمشافات دیکھنا اور اس کو درست کرنا. صحیح. یہ 3-4 اسپیکٹ میں آپ کی خدمت پر عرض کر رہا ہوں. مالک اشتر کا وہ جو گورنر جو تھے، ان کو جو لیٹر جو بڑا لکھا مشہور ہے، کہ بہت مشہور ہے کہ کس طرح سے تمہیں یہ کرنی ہے، ان کو گائیڈنس دینا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. خود یہاں پہ عمل کرنا اور بیت المال، یہ 2-3 ایکسپیکٹ ایسے ہیں کہ جس کے نظیر آپ کو نہیں ملتی. پورے پروگرامز ہو سکتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ مستقل یہ پورے پروگرام ہوں گے اور اس پہ بات ہوگی. ورنہ آپ دیکھیں کس طرح سے حضرت امیر المومنین کے جو جنگوں میں مشغول ہیں، اور پھر یہ ساتھ میں یہ چلا. اب وہ آپ جائیں کبھی، آپ کو زیارت نصیب ہو کوفہ میں، تو دقت القضاء ہے. ہاں بالکل. آپ فیصلے کر رہے ہیں. صحیح. علی کے فیصلوں کی داستان اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے جی. تو بالکل عجیب فیصلے ہیں. اور عام قاضی کا جو قضاوت کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ ہوتا ہے گواہوں پر، ایک سسٹم پر بیس کر کے چلتا ہے. صحیح. حضرت علی کے جو فیصلے ہیں وہ اس پہ بیس کر کے نہیں چلتے ہیں، بلکہ فیکٹ کو عیاں کرتے ہیں وہ. صحیح. جو کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خصوصیت میں بھی یہ بات شامل ہے کہ ان کے فیصلے بھی ایسے ہوں گے. صحیح.
کہ وہاں پر وہ حقیقت کو آشکار کر لیتے ہیں. صحیح. اب حقیقت کو کس طریقے سے آشکار کرتے ہیں وہ ہر ایک کا ایک الگ الگ. الگ الگ جگہ پر، لیکن آپ دیکھیں وہ بالکل یونیک فیصلے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ بھی اگر دیکھے جائیں تو بڑا وہ خود ایک سیکھنے کی مستقل چیز ہے بہت. جس کو کہتے ہیں کہ ٹاپک ہے، اور ہر جگہ پہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ وہاں رکھا ہوا ہے. بس صاحب یہی چلتے ہوئے اور پھر 19 رمضان آ جاتی ہے. 19 رمضان کا دن آتا ہے، مولا کائنات جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے یہاں جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ شہادت کے لیے، اگر وہ پورا ایک واقعہ ظاہر ہے کہ 21 رمضان کے حوالے سے پروگرام ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس کو اگر پورا بیان کر سکیں. حضرت امیر کو اپنی شہادت کا انتظار اس وقت سے شروع ہو گیا جب بدر میں فضائل بیان ہوئے شہیدوں کے. بدر کے بعد تو حضرت امیر نے پوچھا کہ نبی کریم نے کیا مجھے بھی شہادت ملے گی؟ تو حضرت ختمی مرتبہ نے کہا کہ تمہیں شہادت ملے گی. وہ انتظار اور یہ حضرت علی کی شہادت کافی وقت گزرا ہے، اس میں 30 سال کا عرصہ یا زیادہ ہی گزرا ہے. اور علی اب جو ہے وہ جینے مرنے کا فرق ختم ہو گیا ہے اور انتظار ہے. یہاں تک کہ یہ رمضان بھی آ گیا، یہ رمضان کا مہینہ آیا اور حضرت علی کی بےتابی بے کلی بڑھتی چلی گئی. اور یہی کہتے کہ ہاں یہ وہ رمضان آ چکا جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. اور پھر وہ 19ویں کی شب آ گئی، شب ضربت آ گئی، تو مزید بے کلی بڑھی ہوئی ہے. بیٹی کے گھر میں افطار کیا. میں نے بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ افطار میں بیٹی نے جو ہے وہ نمک پیش کیا، دودھ پیش کیا، جو کی روٹی پیش کی، دودھ کو واپس بھیج دیا. افطار کیا، ساری رات جاگ کر گزاری ہے. آسمان کے نیچے جاتے ہیں، آسمان کو دیکھتے اور جملہ کہتے کہ مجھ سے جھوٹ نہیں کہا گیا، میں جھوٹ نہیں کہتا. ان ھذہ اللیلہ، یہ وہی رات ہے. اور یہ رات چلتی رہی اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ روانہ ہونے لگے ہیں مسجد کے لیے. تو گھر کی مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا. تو مرغابیوں کے بارے میں بیٹی کو وصیت کی کہ دیکھو ان کے دانے کا خیال رکھنا، پانی کا خیال رکھنا، اگر ان کو نہ دے سکو تو انہیں آزاد کر دینا. دروازے کے اندر جو ہے وہ دامن الجھ گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ دروازے نے بھی روکا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ان دو سے پہلے بیٹی نے بھی روکا ہے، کہا کہ بابا کسی اور کو بھیج دینا. لیکن ہر شے حضرت امیر کو روک رہی ہے، اور حضرت امیر ہیں کہ اپنی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ مسجد میں گئے، مسجد میں پہنچے، جو سو رہے تھے ان کو جگایا. وہ جملہ بھی مشہور تاریخ میں بیان کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تو کیوں اداس ہو رہا ہے. اور پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ گلدستہ اذان میں گئے اور نماز بھی پڑھی. فجر کی اذان سجدے میں سر پہ وار ہوا تو نماز ادھوری رہ گئی. تو حضرت امیر وہاں بیٹھ گئے اور نماز کو پورا کیا گیا. تو اتنی دیر میں مولا کا خون تو بہہ رہا ہے نا. اتنی دیر گزر گئی تھی کہ مولا میں سکت نہیں تھی کہ اب چل سکیں. مولا کو ایک گلی میں، ایک دری میں ڈال کے لے جایا گیا ہے. کائنات کا امیر اس حالت میں ہے. اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو یہاں سے گلیم میں لے جا کر دروازے کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ اصحاب سے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیے. گھر قریب آ گیا، گلیم سے اتر گئے، بیٹوں کا سہارا لے لیا. کیا خبر مولا کی یہ خواہش رہی ہو کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آوازیں میرے اصحاب تک نہ جائیں. مولا آج تو آپ نے اصحاب کو بھیج دیا ہے، لیکن مولا کل جب کوفہ میں آپ کی بیٹیاں آئیں گی نا تو سر بازار لائی جائیں گی، سروں پہ چادریں نہیں ہوں گی، اسیر بنا کے کوفے کی شہزادی کوفے میں لائی جائیں گی. لیکن مولا آج تو آپ ہیں، آپ نے اصحاب کو بھیج دیا. مولا پیدل چلے ہیں نا تو شاید یہ سبب رہا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بیٹیاں اس حالت میں دیکھ لیں کہ جن کی دیکھنے کی تاب نہیں ہے. دروازے میں گئے ہیں، گھر میں داخل ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ گھر میں بیٹیوں نے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا تو کیا گزری. لیکن ایک سوال ضرور بنتا ہے
کہ اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ گیا، اگلے روز دروازے کا دق الباب کیا تو مجھ سے کہا گیا تم سے کہا ہے نا چلے جاؤ، کہا کہ میں ڈرتا ہوں میرے مولا کی آخری زیارت کرنی چاہتا ہوں. تو اندر گئے، اجازت لی، اسبغ کو اجازت ملی کہ وہ گھر میں داخل ہو. اسبغ جب گھر میں داخل ہو تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ مولا نقاہت کے مارے کبھی آنکھیں موند لیتے ہیں، کبھی آنکھیں کھول لیتے ہیں. ان کے چہرے پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ پٹی زرد ہو رہی ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ چہرہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، پٹی کہاں سے شروع ہو رہی ہے. ہائے قربان جاؤ نا جناب زینب پر، قربان جاؤ جناب ام کلثوم پر. ارے اپنے ہاتھوں کے سامنے اپنے باپ کو مرتا دیکھ رہی ہے. ارے کیسی مصیبت ہے، کیسی مصیبت ہے، کیا غربت ہے کہ کائنات کے امیر کی بیٹیاں ارے ام کلثوم جناب زینب امیر کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور امیر اس دنیا سے جاتے ہیں. آہا کیا جانا تھا نبی کریم کا کہ نبی کا سر اپنی بیٹی کے گود میں تھا اور بیٹی روتی تھی، اور کیا جانا ہے حضرت امیر کا کہ سر شگافتہ ہے، خون ٹپک رہا ہے اور بیٹی باپ کی تیمارداری کر رہی ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دیجئے، بتائیے کہ اگر ایسے میں باپ کہہ دے کہ میرے قاتل کو دودھ کا جام پیش کیا جائے، ارے بیٹی کے دل پر کیا گزرے گی. ارے جناب زینب، جناب ام کلثوم یہ وقت گزارتی رہی اور آخر کار وہ وقت بھی آ گیا کہ کائنات کا امیر کائنات میں نہ رہا، علی ابن ابی طالب خدا سے جا ملے. ارے کائنات محروم ہو گئی، حسنین شریفین یتیم ہوئے، زینب ام کلثوم یتیم ہوئی، امت مسلمہ یتیم ہو گئی. آج نہ رسول رہے، نہ فاطمہ رہی، نہ علی رہے. واہ غربتا، واہ مصیبتا.